الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کی توفیق اور مہربانی سے قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں ہم سورہ النازعات تک پہنچ چکے ہیں. کل بلکہ گزشتہ مجلس میں اس کی ابتدائی باتیں ہوئی اور آج بھی شاید ہم مزید آگے نہ بڑھ سکیں اور جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی ان کے دائرے میں رہ کر کے ہماری یہ چند منٹ اور لمحات پوری ہو جائیں. اللہ کے حکم اور ترتیب سے دنیا قائم ہے. اللہ ہر کام پر، ہر عمل پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. اللہ رب العزت نے ہر کام کے لیے مخلوق پیدا فرمائے ہیں اور امور کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے ملائکہ کرام پیدا فرمائے. دراصل ملائکہ کرام خدمت گزار ہیں، اللہ رب العزت کی فرمودات اور احکامات پر عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں. اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ مخلوق ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کی ایسے تابع کہ ایک ذرہ آگے پیچھے نہیں ہوتے اور ان میں نافرمانی کا عنصر سرے سے شامل نہیں ہے. یہ سمجھ لیجیے. تو اب فرمایا تھا کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا. عرض کیا گیا کہ یہ 5 نکات جو ذکر ہوئے یہ دراصل حلفیہ اعلانات ہیں اللہ رب العزت کے کہ جو کچھ آگے باتیں آئیں گی، جو کچھ آپ کو آگے سننے اور پڑھنے کو ملے گا، چاہے وہ عبرتناک ہو، چاہے وہ ہولناک ہو، چاہے وہ خوشی سے بھرپور لمحات ہو، یاد رکھیے یہ آنے ہیں. آپ کی تیاری ناقص ہے یا کامل، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور سوگند ہے ان فرشتگان کرام کی جو مسابقت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے حکم اور فرمانوں کی تعمیل اور
اطاعت کے لیے انہیں اللہ رب العزت کے سامنے عزت ملے. اور ان سے کوئی ایسی کوتاہی سرزد نہ ہو کہ اندازہ لگایا جائے کہ اس فرشتے نے اپنی ڈیوٹی صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دی. اللہ رب العزت کی ذات ہر کام پر قادر ہے، چاہے فرشتوں سے کام لے، بذات خود کر لے، کسی اور کو مخلوق کو اس کے لیے متعین فرما دے، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. سارے کام معاملات آسان ہیں. مگر فرشتگان کرام کی ذمہ داری دو نقطے یہاں واضح ہیں. فالسابقات کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ من وعن وہی کچھ کرے جس کو اس سے طلب کیا جا رہا ہوتا ہے. فالمدبرات، جہاں تک آخری ان 5 آیتوں میں سے آخری کی بات، فالمدبرات سوگن قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کائنات کے امور سے متعلق اللہ رب العزت کی جو ذمہ دار اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں ان کے تفویض فرما دی ہیں ان کو بنحو احسن انجام دیتے. فالمدبرات، اب ان مدبرات میں اور ان فرشتوں میں کون ہیں تدبیر امور کرنے والا؟ ایک نہیں، یا ایک امر یا ایک حکم یا ایک کام نہیں. اللہ رب العزت کو اپنے مخلوقات کے ذرے سے لے کر سب سے بڑے تک سب پر نظر ہے، سب پر کرم ہے، اور سب کی دادرسی ہوتی ہے اور سب کی پرورش ہوتی ہے. اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی اس جماعت کو، اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور ذمہ داری دی. اشرف المخلوقات تو ہے ہی انسان، لیکن اللہ رب العزت کی بندگی میں فرشتے کرام جتنے بھی ہیں ان میں ایک بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والا. اور انسانوں میں استغفر اللہ، انسانوں کی فرمانبری اور نافرمانیوں کی فہرست اگر دیکھا جائے کتنا المناک ہوا کہ انسان کیا کر رہا ہے. اور یہ تدبیر امور سے متعلق اگر دیکھا جائے، بارشیں ہو، ارزاق کا فراوان ہونا، رزق و روزی کی وسائل کی فراوانی، اور ان کو دنیا کے ہر علاقوں میں پھیلانا. آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں جائیں، کسی بھی نسل اور نسب کے انسان سے آپ ملیں، آپ اسے دیکھتے ہیں وہاں اسے پانی بھی فراہم ہے، وہاں اسے رزق و روزی کی جو اللہ رب العزت نے حیوانات پیدا کیے ہیں وہ بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، دانا اور گندم ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، اور جتنے بھی خوراکی مواد ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ایسے انداز میں بنایا ہے کہ وہ دنیا کی تمام ماحولوں میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں، ہر ماحول میں ہو جاتے ہیں برابر اور پیداوار میں. یہ اللہ کے امر اور اللہ کے حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام فرشتوں کو متعین فرما دی اور ان کے امور سے متعلق ہمیں باخبر فرما دی کہ وہ کتنے بڑے کام کر رہے ہیں. انسان اگر دیکھا جائے آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے مقابلے میں وہ کیا کر رہے ہیں، تو دیکھ لینا کہ یہ قسم اس لیے یاد کی گئی کہ جو آگے باتیں آئیں گی ان بات کی عظمت اور ان باتوں کی بڑائی اور ان باتوں کی وزن کا انداز ہو. آج اتنا ہی کافی ہے.
اور اگلے نشستوں میں انشاءاللہ ان مبارک آیتوں پر اللہ کی توفیق سے مزید عرض کرتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اولاد اور پسماندگان اور ہمارے عزیز و احباب سب کی رب العالمین دنیا و آخرت میں خیر فرمائے، اور اللہ رب العزت عالم اسلام کو سربلندی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ